نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثال الحديث القولي حدیث قولی کی مثال۔ کل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث کی تعریف کیا تھا۔ الحدیث مطلق حدیث کی تعریف کیا تھا۔ کیا تھا وہ تعریف کل جو گزرا؟ کہ ایسا مضمون جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو، چاہے وہ قول کی شکل میں ہو یا فعل کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو یا صفت کی شکل میں ہو۔ تو کل یہ تعریفات گزرے تھے۔ آج انہی سب کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف اس مضمون کی نسبت ہے اور وہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مضمون ہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو اب یہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا مضمون ہے۔ سارے اعمال کا ثواب نیتوں سے وابستہ ہے، یہ آپ نے قول فرمایا، لہذا یہ حدیث قولی ہے۔ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا، یعنی قول کے طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1400 سال پہلے سے نقل ہوتا ہوا یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ اسی کو بتایا وَمِثَالُ الْحَدِيثِ الْقَوْلِيِّ، حدیث قولی کی مثال۔ کیا ہے حدیث قولی کی مثال؟ حدیث انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال نیتوں پر وابستہ ہیں۔ تو یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں صاحب کتاب، یہاں پر دیکھیے آپ ڈاٹ ڈاٹ دیا ہے، یعنی پوری حدیث ہے۔ پوری حدیث کیا ہے وہ؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ تو یہ مثال دے دی صاحب کتاب نے۔ تو یہ پوری حدیث کیا ہے؟ حدیث قولی کی مثال ہے، یعنی یہ حدیث ہے جو قولاً آپ سے منقول ہے۔ تو اسی کو صاحب کتاب مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں اور مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ حدیث قولی ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث فعلی ہے۔ یہ آپ کو مثال کے ساتھ صاحب کتاب واضح کر رہے ہیں تاکہ طالب علم کو بآسانی ان میں امتیاز کرنا آ جائے اور وہ سمجھ سکے اس تعریفات کو آسانی سے۔ تو حدیث قولی کی مثال دے دی کہ وہ حدیث جو آپ سے قولاً منقول ہو۔ تو جو آپ سے قولاً منقول ہو وہ حدیث قولی کہلائے گا، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو امید ہے کہ حدیث قولی کی تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب حدیث فعلی کی مثال دے رہے ہیں۔ ومثال الحدیث الفعلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة۔ اور حدیث فعلی کی مثال کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے، یعنی ان سے ہی مروی ہے، وہ راوی ہیں، راویہ ہیں، تو کبھی راوی کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے، وَهُوَ جُنُبٌ،
اس حال میں کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے. غسل فرجہ، تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے. وتوضأ للصلاة، اور وضو کر لیتے. للصلاة، نماز والا وضو. نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو آپ کر لیتے. تو یہ واقعہ کی شکل میں بیان کیا حضرت عائشہ نے. تو یہ واقعہ کی شکل میں جو نقل ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہی حدیث فعلی ہے کہ حضور کا فعل، جو فعل ہے وہ حضور کی طرف منسوب ہے. اسی فعل کو نقل کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابی رسول مسائل پوچھنے آتے تھے، صحابیہ بھی آتی تھیں، تو اپنے شاگردوں کو بتایا ہوگا. تو یہ جو حدیث ابھی پڑھا میں نے، جو صاحب کتاب نے مثال دیا، یہی حدیث فعلی. اسی کو کہتے ہیں حدیث فعلی، یعنی حضور کا فعل نقل ہو رہا ہے. حضور نے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا زبان مبارک سے، بلکہ وہ آپ نے عمل کیا. تو آپ کا جو فعل ہے وہ بھی حدیث ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث فعلی. اب آگے جو ہے حدیث تقریری کی بھی مثال دے رہے ہیں. ومثال الحدیث التقریری، حدیث تقریری کی مثال. حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان خالتہ اہدت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمنا وعذبا وأقطا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك العذب تقذرا، وأكل على مائدته ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ نے، یہاں پر عنہما آپ کہیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے خالہ نے، کہ حضرت عباس بھی صحابی، حضور کے چچا تھے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں. تو ابن عباس نقل فرما رہے ہیں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. ان خالتہ اہدت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ نے ہدیہ میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. کیا پیش کیا؟ سمنن، گھی، سمنن گھی، وعذبن اور گو، وعقتن اور پنیر. یہ تین چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، ہدیہ کے طور پر بھیجا. فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَمِنَ الْأَقْطِ، تو آپ نے فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ، تو آپ نے نوش فرمایا، آپ نے نوش فرمایا تھوڑا سا گھی میں. گھی من یہاں پر تبعیضیہ ہے، تھوڑا سا گھی میں سے لیا، اور وَمِنَ الْأَقْطِ اور تھوڑا سا پنیر میں سے لے لیا. وَتَرَكَ الْعَذُبَّ تَقَذُّرًا،
اور گوہ کو چھوڑ دیا نفرت کرتے ہوئے، یعنی آپ نے گھی اور پنیر کو نوش فرمایا لیکن گوہ کو چھوڑ دیا۔ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو گو ہے وہ گو کھائی گئی آپ کے دسترخوان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گو کھائی گئی، یعنی آپ نے تو چھوڑ دیا لیکن صحابہ موجود ہیں، آپ کے دسترخوان پر موجود ہے صحابہ اور اس چیز کو کھا رہے ہیں۔ آپ تو نہیں کھا رہے لیکن صحابہ موجود ہیں اور آپ کے سامنے وہ اس چیز کو کھا رہے ہیں، آپ منع نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی محل استشہاد ہو گیا، حدیث میں یہ محل استشہاد ہو گیا اور یہ حدیث تقریری بن رہی ہے۔ آپ منع نہیں کر رہے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا، بقیہ لوگ کھا رہے ہیں۔ تو حدیث تقریری بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آپ اسے منع نہ کریں۔ تو وہی فرما رہے ہیں، گو کھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر گو حرام ہوتی، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گو حرام ہوتی تو یہ نہیں کھائی جاتی، ما اکیلا، گو نہیں کھائی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ تو یہی پورا مضمون کیا ہے؟ تقریری کی شکل میں ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، گو کھائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کر رہے ہیں، سب واقعہ کی شکل میں اللہ کے رسول نے کیا عمل کیا، کیا عمل فرما رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو یہی جو حدیث ہے یہ حدیث فعلی بھی بن جائے گی، لیکن اصل جو ہے تھوڑا سا اس کا مضمون آپ دیکھیں، پارٹس آف حدیث ایک جز ہے، اس کو آپ دیکھیں تو اس جز سے حدیث تقریری کا استشہاد پیش کر رہے ہیں۔ یہ گو رکھی ہے لیکن آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، صحابہ موجود ہیں، وہ اسے اٹھا کر کھا رہے ہیں، تو آپ کے سامنے صحابہ وہ عمل کر رہے ہیں، آپ منع نہیں فرما رہے ہیں۔ اگر منع فرما دیتے تو پھر وہ غلط ہوتا، لیکن آپ نے نہیں منع فرمایا، تو یعنی آپ کے سامنے وہ چیز کھائی جا رہی، آپ نے نہیں منع فرمایا، تو یہ حدیث تقریری بن گئی۔ وہی فرما رہے وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر وہ حرام ہوتا، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نہیں کھائی جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر۔ تو یہ حدیث تقریری کی مثال ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جا رہا ہے اور آپ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ٹوک نہیں رہے ہیں، بلکہ آپ خاموش ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ خاموش ہیں، تو گویا کہ آپ کے سامنے وہ عمل کیا جا رہا، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ حدیث تقریری بن جائے گی۔ تو یہ تین مثالیں ہو گئی، حدیث قولی کی مثال ہوئی، حدیث فعلی کی مثال ہوئی اور حدیث تقریری کی مثال ہوئی۔ آج کا وقت پورا ہوا، آپ اسے اچھے سے ذہن نشی کر لیں اور اس کی مثال کو یاد کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔